آج ہم دیکھیں گے کہ لوڈ بیلنسنگ کیا ہوا کرتی ہے اور اس کو ایڈوانٹیجز کیا ہوا کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر۔ پریویسلی اب ہم نے جو دیکھے ہیں وہ ہمارے پاس کیا تھے کہ ڈیفالٹس آپ کے پاس کس طریقے سے ہوا کرتے ہیں، اور جو باقی فیچرز ہوا کرتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، ریکوری ہم نے کس طریقے سے کی، میموری مینجمنٹ ہمارے پاس کس طریقے سے ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس لیسن سے ہم گین کرنا چاہیں گے وہ یہ ہوگا کہ لوڈ بیلنسنگ ہوتی کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ آپ کے پاس کیا کیا آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب ہم لوڈ بیلنسنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈیفائن کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ لوڈ بیلنسنگ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، the goal of partitioning is to distribute the computation load to each processing element such that all processing elements become neither overloaded nor idle, and all processors can finish their computation at about the same time۔ اب لوڈ بیلنسنگ جیسے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے آپ کے پاس کہ یہ جب ہم ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہمارا کام کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ جتنے بھی پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں یا آپ کے پاس نوڈز ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر، ان تمام کے اوپر اس طریقے سے ورک لوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ آپ کے پاس جو ٹاسک ہے وہ تمام کے تمام نوڈز جو ہیں وہ آلموسٹ سیم ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی ایک نوڈ جو ہے وہ زیادہ اوور لوڈڈ ہے اور کچھ ایسی نوڈز ہیں جو بالکل ہی تھوڑا سا ان کو کام ملا، کام کرنے کے بعد جو ہے وہ ان یوٹیلائزڈ پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جو ریسورس یوٹیلائزیشن ہے یہ ایک اہم ہوا کرتا ہے، بیکاز جب ہم پیرللزم جنریٹ کر رہے ہیں یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں تو وٹ وی آر ڈوئنگ، وی آر ایکچولی ایڈنگ مور ہارڈ ویئر۔ پیرللزم کے اندر more processing elements, more processing units we are adding in, and in the case of distributed system what we are doing, we are adding more computational devices, more machines, more computers which may be known as nodes۔ تو جب ہم یہ مختلف نوڈز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ اب ہماری وہ ہارڈ ویئر کی کاسٹ ہے اور پلس the software which we are running on those computers وہ بھی ہمارے پاس کیا آ رہی ہے، کاسٹ ایڈ آن آ رہی ہوتی ہے۔ تو انڈر یوٹیلائزڈ ریسورسز جو ہیں وہ بیسیکلی پھر اس کاسٹ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا پرپز ہی نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ ہم ان کو اوور لوڈڈ یا آئیڈل کنڈیشن کے اندر رکھنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب جب لوڈ بیلنسنگ کا پرپز آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بیکاز جیسے تمام کے تمام آپ کے پروسیسنگ ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، اس سسٹم کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا ہو جائے، بہتر ہو رہی ہے۔ وی آر امپروونگ the system performance by doing this load balancing۔ سیکنڈ، آپ کی جو ریسورس یوٹیلائزیشن ہے وہ بیسیکلی آپ نے کیا کر لی ہے، انکریز کر دی ہے، دیٹ the resources you have had ان کو کیا کر رہے ہیں، فلی یوٹیلائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ جو ان تمام کے اندر چونکہ جب ہم پرفارمنس کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں اور ریسورسز کو پراپرلی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈوانٹیج کیا ملتا ہے کہ آپ کو جو ریسپانس ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے لیے بیکاز وہ آلموسٹ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک بہت زیادہ دیر تک کام کر رہی ہے اور باقی جو ہے وہ جلدی جلدی کام ختم کر رہے ہیں، تو جو ریمائننگ ریسورسز ہیں وہ بیسیکلی ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اینڈ کرے۔ تو چونکہ آلموسٹ ایٹ دا سیم ٹائم آل نوڈز آر کمپلیٹنگ دیئر ٹاسک، اٹ مینس کہ وہ آپ کے پاس جو ہے جو ریسپانس ٹائم ہے وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا، آپ کے پاس تھوڑا سا بہتر آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب نارملی جب ہم لوڈ بیلنسنگ کرتے ہیں تو اس کی جو ایک کامن سی ٹیکنیک آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے کہ what we do, we divide the input data into smaller chunks or in a smaller size، یعنی آپ ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اینڈ what we do, we assign those chunks, we assign those portions of a data
to different processors or processing elements or nodes, whichever is the environment. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں کیا ہوا کرتا ہے کہ جو بھی جس پروسیسر کو ہم کام دے رہے ہیں تو وہ تقریباً تمام کے تمام پروسیسنگ ایلیمنٹس یا تمام کے تمام جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں ان تمام کو سملر جو ٹاسک ہے یا سیم آپ کے پاس لوڈ جو ہے وہ چونکہ اسائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پروسیسر جو ہے وہ آئیڈل کنڈیشن میں نہیں ہوگا جبکہ باقی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو یہ الگوریتم جب ہم یوز کرتے ہیں اس لوڈ بیلنسنگ کے لیے تو وہ ڈائنامک بھی ہو سکتے ہیں یا اسٹیٹک بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹم پرووائڈز ہائی پرفارمنس انوائرمنٹ دیٹ آر ایبل ٹو پرووائڈ ہائی پروسیسنگ پاور. جو آپ کے پاس سیکنڈ ڈیلز ود ڈسٹریبیوشن آف پروسیسز امنگ پروسیسرز کنیکٹڈ بائی نیٹورک. اب جو ہوموجینیس پیرلل سسٹمز ہیں آپ کے پاس اینڈ فار ہوموجینیس پیرلل سسٹم ہوموجینیس جہاں پہ سیم آپ کے پاس ٹائپ کے پروسیسنگ ایلیمنٹس ہوں گے. For homogeneous parallel systems, the computation load is distributed as evenly as possible in a parallel computer. تو parallel computer کے اندر جو ہے وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آلموسٹ ایونلی ہوا کرتی ہے. جس حد تک پاسبل ہوا کرتا ہے اس حد تک اس کو بیلنس کیا جاتا ہے. جبکہ جو ہیٹروجینیس پیرلل سسٹمز ہوا کرتے ہیں ان میں جو کمپیوٹیشن لوڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. لوڈ از ڈسٹریبیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو دا کمپیوٹنگ پاور فار ایچ پروسیسر. اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس ہوموجینیس پیرلل سسٹمز میں کیا ہے کہ تمام پروسیسنگ ایلیمنٹس بیسیکلی سیم کمپیوٹیشنل پاور کے ساتھ ہیں. جبکہ ہیٹروجینیس کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ کی ڈفرینٹ ڈیوائسز ہوا کرتی ہیں, ڈفرینٹ کمپیوٹرز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کی جو کمپیوٹیشنل پاور ہے, میموری آپ کے پاس, اور نہ صرف کمپیوٹیشنل پاور, جو ان کی میموری ہے آپ کے پاس, جو کیشے ہے وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ہوا کرتی ہے. تو یہ تمام کے تمام ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہیٹروجینیس کے اندر جو لوڈ بیلنسنگ ہے وہ کنسیڈر کر لی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ کے پاس کس قسم کی آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر جب ہم لوڈ بیلنسنگ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کمپلیکس نیچر کی آپ کے پاس ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ جو سسٹمز ہیں وہ جو ملٹیپل نوڈز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, یا ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں یا ڈیوائسز ہیں, یا جو کلسٹر ہم نے ڈیولپ کیا ہے, جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے, اور یہ بھی ایشورٹی نہیں ہے, اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی ایک خاصیت ہے کہ وہ کلسٹر جو ہے وہ سیم لوکیشن کے اوپر ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اٹس اے پاسبلٹی دیٹ دا کلسٹر آر جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ کمپیوٹیشنل ڈیوائسز کسی اور لوکیشن کے اوپر بھی پڑی ہو سکتی ہیں. اب جو لوڈ بیلنسنگ الگوریتمز ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹمز کے لیے, ان میں آپ کے لیے جو مانیٹرنگ ہوا کرتی ہے پرفارمنس کی انڈیویژل نوڈ کے لیے. ٹھیک ہے. اور ری ڈسٹریبیوشن ورک لوڈز ہوا کرتا ہے ٹو بیلنس دا لوڈ اکراس دا سسٹم. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے پاس کیا کرتا ہے کہ جب آپ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی آپ کی ڈیوائسز ہوا کرتی ہیں اس میں ہر نوڈ کی پرفارمنس کو بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے. تو دیر از اے مانیٹرنگ پروسیس جو اس انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک ڈیوائس کی ہم دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس لوڈ ہو رہی ہے, فار ایگزامپل وہ اوور لوڈڈ ہے, یا اس کے اندر کچھ آپ کے پاس جو کیو ہے وہ انسٹرکشنز کی ہیوی ہو گئی ہے, یا اینی تھنگ, یا بیسیکلی اگر اس کی پرفارمنس ڈیگریڈ ہو رہی ہے یا اس کا لوڈ جو ہے وہ نہیں پراپرلی ہینڈل ہو رہا ہے, ان دیٹ کیس وہ جو مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کے ورک لوڈ کو جو باقی نوڈز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے, ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے, تاکہ
وہ جو پرفارمنس ہے وہ کہیں ڈیگریڈ نہ ہو جائے. ایونچولی ہمارا جو اینڈ ٹاسک ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے کہ ہم آؤٹ پٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں اور ود ہائی ایفیشنسی اور ود اے منیمل ڈیلے اور ٹائم. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ جب ہم لوڈ بیلنسنگ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے بہت ساری آپ کے لوڈ بیلنسنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹمز کے اندر انوالو ہو رہی ہوتی ہیں, جس میں سینٹرلائزڈ بھی آپ کے پاس آ سکتی ہیں, ڈی سینٹرلائزڈ بھی ہو سکتی ہیں, یا ہائبرڈ اپروچز بھی آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. جب لوڈ بیلنسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جیسے ہم ذکر کیا ہے تو پیرلل یا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر بھی یہ بیسیکلی ہمارے پاس وہی ہے کہ ہائی پرفارمنس کے لیے اور ایفیشینٹ ریسورس یوٹیلائزیشن کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا شیورٹی ملتی ہے کہ آپ کا جو ورک لوڈ ہے وہ اکراس دی اویلیبل ریسورسز جو ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, اور جو سسٹم تھرو پٹ ہے وہ میکسیمائز کی جا رہی ہے, اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ہم رسپانس ٹائم کو کیا کر رہے ہیں, منیمائز کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو میجر کنسیڈریشن ہوا کرتی ہے وہ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوڈ بیلنسنگ کے اندر آتے ہیں تو لوڈ بیلنسنگ کے اندر ہمارے پاس ہوگا کیا کہ ہم نو ڈاؤٹ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سسٹم کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم لوڈ بیلنسنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کچھ ایشوز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس ریز کر جاتے ہیں جو ہم کو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ایشوز ہیں وہ آپ کے پاس کون کون سے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو سمرائز وے کے ساتھ لکھیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ what load information can be used, second when to invoke balancing, that is condition to balance, which nodes may make the load balancing decision, how should all data be handled, how load migrations are to be managed. اب جب ہم لوڈ انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو لوڈ انفارمیشن آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کی جو لوڈ بیلنسر ہے, جو لوڈ بیلنسنگ الگوریدم ہے, بیسیکلی اس کو ایکسیس ہونی چاہیے کس کے لیے, جو آپ کی ریلیونٹ جو آپ کے پاس لوڈ ہے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ الگوریدم کو کے پاس ضرور موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ پراپر ڈیسیژنز لے سکے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سی پی یو یوٹیلائزیشن ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کی یوزیج کو کے اوپر یا پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنے سسٹمز کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں وہ جو انسٹرکشن سیٹس آپ کے پاس ہوا کرتا ہے یا جو اپلیکیشنز ان رننگ اسٹیٹس ہوا کرتی ہیں تو ان کی بیس کے اوپر ہی وہ اس کو لوڈ کو کیا کر رہا ہوتا ہے, بیلنس کر رہا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام اپلیکیشنز جو ہے وہ ان کو ایگزیکیوشن ٹائم مل رہے, پروسیسر ان کو اسائن ہو جائے, ادروائز وہ اسٹارویشن کنڈیشن کے اندر یا اسٹیٹ کے اندر چلی جاتی ہیں. جو میموری یوزیج ہوا کرتی ہے یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اس کے اندر بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, لوڈ بیلنسنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس پروگرام کے پاس کتنی میموری چنکس آپ کے پاس آئیں گے اور ان کو کس وے کے ساتھ ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی ہمارے پاس جو ڈسک آیا آپریشنز ہوا کرتے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ, کیونکہ ڈسک سے ریڈ اور رائٹ کرنے کی ڈفرینٹ انسٹرکشنز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو اب جب ڈسک کا ہیڈ موو کر رہا ہوتا ہے تو ہیڈس کی موومنٹ کے لیے جو ڈیزائرڈ سیکٹر ہے وہاں تک جانے کے لیے اس کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے بھی ملٹیپل الگوریدمز ہیں. وہ کوئی سیم الگوریدم نہیں ہے, سنگل الگوریدم نہیں ہے کہ ریڈ آپریشنز کے اندر سپوز کر لیں کہ آپ کے پاس ایک سیکٹر اس نے ریڈ کرنا تھا اور اس کے 50 سیکٹر بعد جو ہے وہ کوئی ایک سیکٹر ریڈ کرنا تھا, درمیان میں ایک انسٹرکشن آئی جو اس سے 10 سیکٹر بعد کا ایک سیکٹر ریڈ کرنا ہے. تو اب جو لوڈ بیلنسر اس ٹائم میں کیا کرے گا
کہ اس کے بعد وہ جو تھرڈ والی آئی ہے بیسیکلی اس کو ریڈ کروا کے آگے موو کرے گا، کیونکہ جو ہیڈ کی موومنٹ ہے وہ میکینیکل ہوا کرتی ہے، یا آپ کے پاس جو دوسری ڈیوائسز ہیں کہ آپ کی جو جمپنگ ہے ایک سے دوسری لوکیشن کے اندر وہ آپ کے پاس کیا کرے، منیمائز آپ کے پاس کے. تو یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس الگوریدمز ہوا کرتے ہیں جو اس قسم کے جو مینجمنٹ ہے اس کو کرتے ہیں. سملرلی نیٹ ورک کی آئیو جو ہوا کرتی ہے اس کے اندر بھی ہم یہ، کیونکہ اس میں جب آپ کی بفرنگ آپ کے پاس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو انفارمیشن ہے کہ کس کس اپلیکیشن کو کیا کیا پرووائڈ کرنا ہے تو وہ اس کی مینجمنٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے. جو اپلیکیشن اسپیسیفک میٹرکس ہوا کرتے ہیں ان کے اندر بھی آپ کے پاس ہوا جاتا ہے. اب جب آپ کے پاس جو دوسری آپ کے پاس ہے کہ وین ٹو انووک بیلنسنگ، یعنی وہ کنڈیشنز کون سی ہونی چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ ہم بیلنسنگ کا الگوریدم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے یا ہمیں بیلنسنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، لوڈ بیلنسنگ الگوریدمز جو ہے ان کو یہ ضرورت ہوا کرتی ہے کہ وہ ڈیفائنڈ کنڈیشنز کریں، کون سی، جن کے تحت وہ انہوں نے اس لوڈ کو کیا کرنا ہوتا ہے، بیلنس کرنا ہوتا ہے تمام نوڈز کے درمیان. ٹھیک ہے، مثلا ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے جیسے ابھی ہم نے سی پی یو کے لیے کہ اگر سی پی یو جو ہے وہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے اوپر چلا جائے، یعنی سی پی یو کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ سپوز کر لیں کہ کانسٹنٹلی 90% یا 95% پہ چلی جائے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ الگوریدم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے گا، کر سکتا ہے اگر وہ ضرورت پڑے ٹو ری ڈسٹریبیوٹ دا ورک لوڈس ٹو ادر نوڈس، کہ وہ باقی نوڈس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو تھرڈ ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ آپ کے پاس کون کرے گا، یا ڈیسیجن میکر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب جب ہم لوڈ بیلنسنگ الگوریدمس کی بات کرتے ہیں تو وہ سینٹرلائز بھی ہو سکتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں. جب سینٹرلائزڈ لوڈ بیلنسنگ کی بات ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک سینٹرل کنٹرولر ہوا کرتا ہے جو لوڈ بیلنسنگ کے ڈیسیجنز کرتا ہے، جو اس انفارمیشن کے اوپر جو لوڈ کے بارے میں اس کے پاس موجود ہوا کرتی ہے، جو ڈفرینٹ نوڈز اس کو پرووائڈ کرتی ہیں. جبکہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ بیلنسنگ ہے ان کنٹراسٹ ٹو دس سینٹرلائز جو میکینزم ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ بیلنسنگ کے الگوریدمز جو ہیں اس میں جو نوڈز ہیں وہ خود سے انوالو ہوا کرتی ہیں اس ڈیسیجن کے لیے کہ کس کو اور کس وقت جو ہے وہ لوڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ آپ کے پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جب جو اگلی کنڈیشن آ گئی وہ آپ کے پاس ہے کہ اولڈ ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کے پاس ہینڈل کیا جائے. ٹھیک ہے، اب آپ جو یعنی اٹ مینس کہ جو اولڈ ڈیٹا ہے اس کی ہینڈلنگ کے اندر آپ کے لیے کس طریقے سے کام کریں گے. تو لوڈ بیلنسنگ الگوریدمز جو ہیں ان کے لیے کیا ہوا کرتا ہے کہ ان کو جو ہسٹوریکل آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے جب یہ ڈیسائیڈ لینا پڑے کہ لوڈ بیلنسنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اولڈ ڈیٹا جو ہے وہ کین سکیو لوڈ بیلنسنگ ڈیسیجنس. اولڈ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے لوڈ بیلنسنگ ڈیسیجن کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اگر وہ ان کو پراپرلی ہینڈل نہ کیا جائے. فار ایگزامپل ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسا الگوریدم جو صرف کرنٹ لوڈ انفارمیشن کو ہی کنسیڈر کرتے ہوئے لوڈ بیلنسنگ کر رہا ہو تو اس صورت میں وہ اس چیز کو اوور لک کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نوڈ ہے وہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ہائی سی پی یو یوٹیلائز کر رہی ہے اوور اے لانگر پیریڈ ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی لوڈ بیلنسر کے جو الگوریدمز ہیں ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ کے پاس جو تھا کہ جو ہاؤ لوڈ مائگریشنز آر ٹو بی مینیجڈ. ٹھیک ہے، کہ جو لوڈ مائگریشن ہے وہ کس طریقے سے مینیج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کے پاس لوڈ بیلنسنگ کی مائگریشنز کا مطلب کیا ہے. مائگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جو کمپیوٹیشنل ورک لوڈ ہے وہ کسی ایک نوڈ سے کسی دوسری نوڈ کے اوپر جب آپ جو ہے وہ
موو کر رہے ہیں یا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لوڈ مائگریشن کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب لوڈ بیلنسنگ الگوریدمز ہیں یہ جب آپ لوڈ مائگریشن کو مینیج کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. کس وجہ سے کہ جس نوڈ کی طرف وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ اوور لوڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ لوڈ بیلنسنگ الگوریدمز نیڈ ٹو مینیج لوڈ مائگریشن کیئرفلی ٹو اوائڈ اوور لوڈنگ نوڈز آر کازنگ ڈسرپشن ان دا سسٹم. ٹھیک ہے. کیونکہ سم ٹائمز اگر آپ ایک نوڈ کے پاس آلریڈی ڈیٹا ہے آپ اوپر سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہ اوور لوڈ آپ کے پاس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل اگر ہم دیں گے کہ تو کیا ہوگا کہ جو لوڈ مائگریشن ہے دیٹ کین بی ڈسٹرپٹیو اف اٹ انوالوز موونگ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اوور دا نیٹورک. ٹھیک ہے. جب ایک بہت ہیوی اماؤنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک نوڈ سے دوسری نوڈ کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اب آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ یوٹیلائز ہوگا. اور جب نیٹ ورک کے اوپر آپ کی ہیوی ٹریفک جائے گی تو اس کی ایفیشنسی ریڈیوس ہوگی. اٹ مینس کہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کے اندر جو ہے وہ ڈیلے آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایڈ آپ کے پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس کچھ ایشوز تھے جن کو ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں ان کے اندر آپ کے پاس کیا کیا آپ کے پاس میکنزمز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوڈ بیلنسنگ کو ان اے بیٹر وے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں.